بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجا سے کہنا پھوسی ختم ہونے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ راجا نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جے رام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں، کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا۔ داسو کو جے رام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن بھی اس نے طوعاً کراہاً جے رام کی ان ہدایات پر عمل کیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے بڑے دربار میں راجا کے سامنے گستاخی کی ہے۔ داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پر رونق چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوطی بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا۔ شہر میں آدھی رات تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جے رام زبیر کو جنگل میں خالد ناہیدہ اور مایا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی پنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زبیر نے موقع پا کر کہا، وہ رومال کہاں ہے؟ جے رام نے جواب دیا، وہ میری ہاتھ کی کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہیں۔ کاش داسو کو ہماری خبر ہو جاتی۔ زبیر، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟ میرے دل میں صرف ایک خیال ہے، اور وہ یہ کہ میں اب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔ تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا۔ ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے، اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا؟ انسان خواہ کچھ کرے، جو رات قبر میں آنی ہو قبر ہی میں آئے گی۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی شان کے شایع نہیں۔ جے رام نے کہا، مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجا سے کہے، ان بے گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی ہے کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلیں اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں۔ تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا؟ نہیں، مجھے ایسے خیال پریشان نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ 1000 طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے، اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔ جے رام نے کہا، زبیر، کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا، لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو، لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔ زبیر نے کہا، تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔ جے رام نے جواب دیا،
یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زبیر نے کہا جیرام میری ایک بات مانو گے؟ وہ کیا؟ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے سانس باقی ہیں، میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے، اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں۔ جیرام نے کہا میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں۔ جیرام ہم نے زندگی کے چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اس وقت کلمہ توحید پڑھ لو تو ہماری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا، لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔ جیرام نے کہا اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے کہا اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو، یہ کہہ کر زبیر نے نہایت ہی مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ اختتام پر زبیر اجندین، یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا، اور جیرام یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریخ غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جست میں روئے زمین کے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جیرام برسوں کے اعتقاد کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ زبیر نے پوچھا اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟ جیرام نے کہا میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔ زبیر نے جواب دیا ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہرے دار نے کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی کون ہے؟ ایک آدمی جواب دیے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا۔ چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے سپاہی نے پھر کہا جواب نہیں دیتے تم کون ہو؟ لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے، اور ایک نے پرانے ساتھی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا گنواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو، انہیں پہچانتے نہیں؟ یہ سردار بھیم سنگھ ہے۔ مہاراج آپ اس وقت کیسے؟ میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا مہاراج آپ بے فکر رہیں، یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں۔ بھیم سنگھ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے جواب دیا مہاراج میرا نام روپ سنگھ ہے، تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں برہمن آباد کے حاکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے۔ بھگوان سرکار کا بھلا کرے۔ میرے 4 بچے ہیں، آپ کا ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ ہاں قیدی سو رہے ہیں؟ مہاراج ابھی باتیں کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پنجرے میں جھانک کر دیکھا اور بولا مہاراج یہ جاگ رہے ہیں، میں جیرام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہاراج آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پنجرے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا جیرام تم بہت بے وقوف ہو، اور اپنا ہاتھ پنجرے میں ڈال کر زبیر کا بازو ٹٹولتے ہوئے آہستہ سے کہا تم اپنے ہاتھ میری طرف کرو۔ زبیر نے اپنی پیٹھ پھیر کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کر دیے۔ بھیم سنگھ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا نمک حرام، تمہیں راجا کے سامنے اس ملی چرب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اور پھر آہستہ سے کہا جیرام میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں، کچھ بولو۔
ورنہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا۔ جयराम نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ شرم کرو، یہ ایک راجپوت کی شان کے شایع نہیں کہ وہ کسی کو بے بس دیکھ کر گالیاں دے۔ میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپا رہا ہے؟ مجھے ان کا کوئی علم نہیں، جاؤ مجھے تنگ نہ کرو۔ زبیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے یہ پنجرہ توڑ کر بھاگ نکلنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر دیکھو۔ اگر آزاد نہ بھی ہو سکے تو کم از کم بہادروں کی موت مر سکو گے۔ سپاہیوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اچھا تمہاری مرضی، نہ بتاؤ، لیکن یاد رکھو سورج نکلنے سے پہلے برہمن آباد کے باشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا، تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو؟ مجھے ان سے کوئی مخفی بات نہیں کرنی تھی۔ ذرا اس جयرام کو دیکھو، اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ سپاہی نے جواب دیا، مہاراج اس کی قسمت بری تھی، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ راجہ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ مہاراج شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب جادوگر ہے، اس نے جادو کی طاقت سے جयرام کو راجہ کا نافرمان بنا دیا تھا۔ بھیم سنگھ نے کہا، شاید یہی بات ہے، مجھے بھی اس کے پنجرے کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ نہیں مہاراج، آپ پر اس کے جادو کا کیا اثر ہوگا؟ پھر بھی آپ گھر جا کر پرارتھنا کریں۔ تم بہت سمجھدار ہو، میں جاتا ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے، شاید یہ جادو کا اثر ہے۔ مہاراج اگر حکم ہو تو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڑ آئے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ بھیم سنگھ چل دیا تو سپاہی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، مہاراج میرا خیال رکھنا، تم فکر نہ کرو، ایشور آپ کا بھلا کرے۔ بھیم سنگھ کے چلے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے اور تم نہیں مانتے تھے۔ سوروپ سنگھ تمہاری خیر نہیں، تم کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگا چکے ہو، اب تک تمہارا سر نہیں چکرایا۔ میرا سر ہاں کچھ بوجھل سا ضرور ہے۔ فکر نہ کرو، ابھی چکر آنے لگ جائیں گے۔ سوروپ سنگھ نے فکر مند سا ہو کر کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جادوگر کے مر جانے پر جادو کا اثر نہیں رہتا۔ ایسے جادوگر مر کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سپاہی بولا، یاد رہے یار میں نے ابھی پنجرے کو ہاتھ لگایا تھا، میرا سر بھی چکرا رہا ہے۔ سوروپ سنگھ بولا، بھگوان ایسے جادوگر کو غارت کرے، اب میرا سر سچ مچ چکرا رہا ہے۔ اب ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سپاہی 8-10 قدم ہٹ کر پہرا دینے لگے۔ زبیر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد جयرام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دونوں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، ارے وہ پنجرے میں کیا کر رہے ہیں؟ زبیر اور جयرام دبک کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے غراٹے لینے لگے۔ وہ سپاہی نے پنجرے کے گرد چکر لگایا اور مطمئن ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ جयرام نے آہستہ سے کہا، زبیر۔ اس نے جواب دیا، کیا؟ یہ سلاخیں بہت مضبوط ہیں، قدرت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید ہے؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا۔ جयرام نے کہا، برہمن آباد میں سینکڑوں سپاہیوں پر بھیم سنگھ کا اثر ہے، شاید وہ آخری وقت پر ہماری مدد کرے۔ میں صرف خدا سے مدد مانگتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر اسے ہمارا زندہ رکھنا منظور ہے تو ہم بھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گے۔ میں تمہارے ایمان کی پختگی کی داد دیتا ہوں، لیکن برا نہ ماننا، یہ سلاخیں خود بخود ٹوٹنے والی نہیں۔ زبیر نے کہا، جयرام، جہاں عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں وہاں ایمان کی مشعل کام دیتی ہے۔ تم ایک ایسے خدا پر ایمان لا چکے ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ جयرام کچھ کہنے والا تھا کہ باہر سے ایک سپاہی چلایا، کون ہے؟ ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا، جی میں ماہی گیر ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی میں مچھلیاں لایا ہوں۔
मछलियाँ इस वक्त? जी, अब दिन निकलने वाला है। मेरा इरादा है कि इन्हें बेचकर जल्दी वापस चला जाऊं। आपको कोई मछली चाहिए? एक सिपाही ने कहा। सरोप सिंह, तुम ले लो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। मछेरे ने कहा, हाँ सरकार। लो, बिल्कुल ताज़ा हैं। सरोप सिंह ने जवाब दिया, हम इस वक्त पैसे बांध कर थोड़ा बैठे हैं, मुफ्त देनी है तो दे जाओ। जी, शहर के आम लोग भी हमसे मुफ्त छीन लेते हैं। आप तो सिपाही हैं, आपसे पैसे कौन मांग सकता है? ये कहते हुए माहीगीर ने मछलियों की टुकड़ी सिपाहियों के आगे रख दी। एक सिपाही ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो काफ़ी मछलियाँ हैं, हमें भी दोगे या नहीं? सरोप सिंह ने कहा, नहीं नहीं, इस बेचारे पर जुल्म ना करो, मैं तो इसका रोज़ का गाहक हूँ, मैं मुफ्त थोड़ा ले रहा हूँ, कल पैसे अदा कर दूंगा। ये कहते हुए सरोप सिंह ने एक मछली उठा ली और शरारत आमेज तबस्सुम के साथ अपने साथियों की तरफ देखने लगा और इन्होंने हंसते हुए आँख की आँख में तमाम टोकरी खाली कर दी। सरोप सिंह ने कहा, लो भाई, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, अब कल इसी जगह और इसी वक्त पैसे लेना। बहुत अच्छा सरकार। पिंजरे के अंदर जुबेर जयराम से कह रहा था, ये गंगो है, लेकिन ये अकेला क्यों आया? गंगो ने सिपाहियों से कहा, मुझे अलगोज़ा बजाना आता है, आपको सुनाऊं? सिपाहियों ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हाँ सुनाओ। गंगो ने अलगोज़े से चंद दिलकश ताने निकाली और इसके साथ ही आम शहरियों के लिबास में मुख्तलिफ गलियों से निकलकर सिपाहियों के गिर्द जमा होने लगे। एक सिपाही ने अपने साथी से कहा, अरे इसने तो ख्वाह मछेरे का जलील पेशा इख्तियार कर रखा है, ये तो अलगोज़ा बजाकर काफ़ी पैसे कमा सकता है। गंगो के साथी एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे इसकी तानों ने गहरी नींद से बेदार किया और फिर मेरा सोने को जी ना चाहा। मुझे वसंती की माँ कहती है कि जाओ देखो कोई फ़कीर होगा। अरे मेरे मोहल्ले के तमाम लोग हैरान हैं कि ये कौन है। गंगो अलगोज़ा बजाते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके साथी अचानक तलवारें सोंध कर सिपाहियों पर पल पड़े और आँख की आँख में उनका सिफाया कर दिया। दासू ने कुल्हाड़ी की चंद ज़रबों से पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और जयराम और जुबेर लपक कर बाहर निकल आए। चौक के आसपास की आबादी ने अलगुज़े की दिलकश तानों के बाद हमला आवरों और सिपाहियों की गैर मुतवक्के चीख व पुकार सुनी, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर देखने की जुर्रत न की। जुबेर और जयराम गंगू और इसके साथियों के हमरा भागते हुए शहर से बाहर निकले। गंगू के चंद साथी एक बाग में खड़े घोड़े लिए हुए थे। जिस वक्त शहर में इस हंगामे का रद्द अमल शुरू हो रहा था, ये लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहे थे। नाहिद अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माया इसके करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबा रही थी। खालिद बेकरारी के साथ कमरे में इधर उधर टहलता हुआ बिस्तर के करीब खड़ा होकर बोला, नाहिद, बहुत देर हो गई, इन्हें इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। काश मैं यहाँ ठहरने पर मजबूर ना होता। माया ने खालिद की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर तसल्ली आमेज लहजे में बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि राजा दाहिर इस कदर जालिम हो सकता है। मुमकिन है कि दासू। खालिद ने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी नेक ख्वाहिशात एक भेड़िए को इंसान नहीं बना सकती। माया ने झिझकते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, वो आ जाएंगे। जुबेर फांसी पर लटक रहा हो और मुझे फिक्र ना हो, काश मैं गंगू के साथ होता। ये कहते हुए खालिद ने अपनी मुट्ठियाँ और होंठ काटता हुआ बाहर निकल आया। माया देवी डबडबाई हुई आंखों से नाहिदा की तरफ देखने लगी और वो इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, माया, इसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, तुम ज़रा सी बात पर रो पड़ती हो। माया ने जवाब दिया, आज इनके तेवर देखकर मुझे डर लगता है, अगर वो नाकाम आए तो क्या होगा। नाहिद ने कहा, वो एक ख़तरनाक मुहिम पर गए हैं और इनकी कामयाबी और नाकामी में हमारा कोई दखल नहीं। अगर गंगू और इसके साथी भी लड़ाई में मारे गए तो
آپ اپنے وطن چلے جائیں گے اور میں۔ ناہید نے جواب دیا، میری ننھی بہن، تم اپنے لیے عرب کی زمین تنگ نہ پاؤ گی، لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ مایا، میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں، تمہارے بھائی اور زبیر کے متعلق یہ المناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے، خدا کرے وہ زندہ بچ کر آ جائیں تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر مسکراہٹیں دیکھا کرو گے۔ ناہید نے اس کی طرف ٹکٹی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا، مایا، تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے؟ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ ناہید نے پھر کہا، مایا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، میں خالد کو جانتی ہوں۔ وہ مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ قلعے کا ایک پہرے دار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہرے دار نے کہا، خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں، وہ میرا کہا نہیں مانتے، انہیں برہمن آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ انہیں منع کریں۔ ایک لمحے کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا، خالد مت جاؤ، میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، خالد مجھ پر رحم کرو۔ قلعے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہر جاؤ، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بہن، انہیں روکو، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھگوان کے لیے، خدا کے لیے انہیں روکو۔ ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا، خالد، اگر تمہارے جانے میں کوئی مصلحت ہوتی تو میں اس بے کسی کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر میں راجا کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ضرور آئے گا، اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا۔ بے شک تم بہادر ہو، لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہی بہادری ہے۔ خالد نے جواب دیا، آپا، تمہیں بخار ہے، تم جا کر آرام کرو، میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں میں دور نہیں جاؤں گا۔ مایا نے کہا، نہیں نہیں بہن، انہیں مت جانے دو، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ خالد نے کہا، مایا، ممکن ہے کہ راجا کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں، ان کی مدد میرا فرض ہے، تم اپنے بھائی کا خیال کرو۔ مایا نے جواب دیا، میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ خالد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرا دے رہا تھا چلایا، وہ آ رہے ہیں، اور معاً جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک اور پہرے دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا، شاید دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہوں، تم قلعے کے تہہ خانے میں چھپ جاؤ۔ خالد نے اطمینان سے جواب دیا، چھپنے کی ضرورت نہیں، اگر سپاہی ان کا تعاقب میں ہوتے تو وہ اس طرف نہ آتے، لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہوتے ہیں، خدا خیر کرے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف 4 گھوڑے واپس آئے ہیں۔ گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی، اور جب خالد نے یہ کہا، صرف 4 گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، تو امید کے چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گئے۔ اس کی حالت غم کے بحر بیکراں میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اس ملاح سے مختلف نہیں تھی جو اٹھتی ہوئی لہروں کو ساحل سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھین رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر بانگیں کھینچ لی اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا، بھیا، بھیا کہتے ہوئے آگے بھاگ کر
اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھی۔ جے رام کو دیکھ کر ناہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار امیدوں کے چراغ روشن کر رہی تھی۔ جے رام کے بعد داسو اور اس کے پیچھے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے۔ زبیر کو دیکھ کر ناہیدہ جھجکتی ہوئی 2-3 قدم آگے بڑھی۔ زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ ناہید نے چاہا کہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو چکے ہیں۔ اس کے اعضاء میں ریشہ تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ مہینوں کے تھکے ہوئے مسافروں کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا، ناہید اب تم اچھی ہو نا؟ وہ جواب دینے کے بجائے اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی۔ زبیر نے پھر کہا، ناہید تمہارا زخم کیسا ہے؟ ناہید کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ جزاک اللہ خیر۔